ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت ہی قابل احترام مہمانان گرامی اور پاکستان بھر سے یہاں اس ڈیجیٹل سمٹ میں شریک ہونے والے میرے نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی کے میڈیا سیل اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت محنت کر کے اور زبردست طریقے سے پوری کیمپین چلا کر سارے نوجوانوں کو یہاں اکٹھا کیا ہے، اور اس میں بہت بڑی تعداد میں مجھے فیمیل نمائندگی بھی نظر آ رہی ہے، جو کہ بہت ہی قابل قدر چیز ہے، اور یقیناً آپ یہاں سے ایک ایسا میسج لے کر جانا چاہتے ہیں کہ جس کے بعد آپ بھرپور طریقے سے پاکستان کی نمائندگی کر سکیں، پاکستان کے یوتھ کی نمائندگی کر سکیں، بلکہ وہ تمام ایجنڈا جو ہمارے ملک کا، ہماری امت کا ایجنڈا ہے، اس کے ایک ایمبیسڈر بن سکیں، ڈیجیٹل ایمبیسڈر کے طور پر پوری دنیا کو امن کا پیغام دے سکیں۔ اس وقت جو صورتحال پوری دنیا میں ہے، اس پر بات کیے بغیر یہ سمٹ مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آج ہی ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے دنیا کے امن کو تاراج کرتے ہوئے ایران پر حملے کیے ہیں، اور وہ امریکہ ہے جو دنیا کو سبق سکھاتا ہے، انسانیت کا، حقوق کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ کل بیان دیا ٹرمپ نے کہ ہم 2 ہفتے انتظار کریں گے کہ جو مذاکرات یورپ اور ایران کے درمیان ہو رہے ہیں وہ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور پھر ہم کوئی ایکشن کریں گے۔ لیکن انہوں نے پہلے ہی دن اپنے اس وعدے کو توڑ دیا، اور اس سے بات پتہ چلی کہ اس وقت امریکہ اخلاقی طور پر، انسانی اعتبار سے، اور کوئی بھی جو ویلیوز ہو سکتی ہیں، کوئی ڈپلومیٹک مینز ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، صرف طاقت کی زبان سے بات کر رہا ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب امریکہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ اس چراغ کی مانند ہے جو بجھنے سے پہلے پھڑپھڑاتا ہے۔ اس کا زوال شروع ہو چکا ہے، اس کو دھڑام سے گرنا ہے، لیکن جسے اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے انہیں بھرپور طریقے سے پوری دنیا کے مظلوموں کو ساتھ ملانا پڑے گا، چاہے وہ مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو، چاہے وہ لاطینی امریکہ میں ہو یا مشرق بعید میں ہو، چاہے وہ مشرق وسطی میں ہو یا وسط ایشیا میں ہو، چاہے وہ شمالی افریقہ ہو یا جنوبی افریقہ۔ دنیا بھر کے باضمیر انسان جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کا ایک نیا اتحاد وجود میں آنا چاہیے جو ان ظالموں کے خلاف ہوگا جنہوں نے انسانیت کو پامال کیا ہے، اور الحمدللہ اس میں پوری دنیا میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے پونے 2 سال سے اسرائیل فلسطین میں کس طرح انسانوں کا قتل عام کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، جینوسائیڈ جسے کہتے ہیں، اور اس کو عالمی عدالت نے مجرم قرار دے دیا ہے، لیکن کوئی اس کے ہاتھ روکنے والا نہیں ہے۔ وہ اسرائیل ہے کہ جو ایک قابض ہے، یہ اسرائیل نہیں ہے بلکہ مقبوضہ فلسطین ہے، اور ہم ایران کو اس پر سلام پیش کرتے ہیں کہ اس نے اس ٹیریٹری میں جس میں صہیونیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اسے مقبوضہ فلسطین کا نام دیا ہے، اور 100 سال سے تقریباً، اس سے بھی زیادہ سے، مقامی لوگوں کو کچل کر، انہیں گھروں سے بے گھر کر کے، ان کا قتل عام کر کے یہ صہیونی طاقت اسرائیل کے نام سے وہاں پر براجمان ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا
کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اٹیک کیوں کیا، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایران نے کون سا اٹیک کیا تھا اس وقت؟ پھر ایران کے خلاف کیوں اسرائیل نے حملہ کیا ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ 1948 میں جب یہ ناپاک ریاست ریکگنائز کی گئی دنیا کی بڑی طاقتوں کی طرف سے 14 مئی کو، اور 15 مئی سے وہاں قتل عام شروع ہو گیا فلسطینیوں کا. اس وقت تو حماس تھی نہیں، حماس تو 1987 میں بنی ہے، 1987 میں. تو اس وقت فلسطینیوں نے کیا قصور کیا تھا؟ لاکھوں کی تعداد میں انہیں گھروں سے بے گھر کیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں ان کو قتل کیا گیا. فلسطینیوں کی کتنی نسلیں ہیں جو کیمپوں میں پیدا ہوئی ہیں اور اسی میں پلی بڑھی ہیں. کتنے نوجوان ہیں جن کا بچپن اور جوانی پوری کی پوری اسرائیلی جیلوں میں گزر گئی ہے. جس وقت 7 اکتوبر کو حماس نے اٹیک کیا تھا وہ در حقیقت اس وقت بھی 6,500 فلسطینی اسرائیل کی جیلوں میں موجود تھے. اور حماس کی جو یہ تحریک ہے یہ ایک لیجیٹمیٹ تحریک ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے کہ کسی جگہ پر، کسی زمین پر اگر کوئی قابض فوج آ جائے، قبضہ کر لے، تو اس کے خلاف اسلحہ اٹھا کر، ہتھیار اٹھا کر لڑا جا سکتا ہے. یہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں موجود ہے. لیکن حماس اگر مزاحمت کرے تو امریکہ اس کو دہشت گرد قرار دے گا. لیکن جو سب سے بڑی دہشت گرد ریاست ہے اسرائیل، اس کو وہ سپورٹ کرتا ہے. اور ہر حکومت امریکہ میں جو آتی ہے وہ اسرائیل کو پوری طرح طاقت فراہم کرتی ہے. پچھلی حکومت نے اگر 2000 پاؤنڈ وزنی بموں پر کچھ پابندی لگائی تھی دنیا کو دکھانے کے لیے، تو جسے امن کا پیامبر قرار دیا ہمارے پرائم منسٹر نے، ٹرمپ کو، اس ٹرمپ نے آ کر پہلا کام یہ کیا کہ 2000 پاؤنڈ وزنی بموں پر سے پابندی اس نے ہٹائی، اور ان بموں کا استعمال فلسطینیوں کے خلاف اور ان کے کیمپوں میں کیا گیا. ان کو جلایا گیا، فاسفورس بم پھینکے گئے، اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح غزہ کے لوگوں کو جھکا دیں. لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں غزہ کے لوگوں کو، ان کی ماؤں بہنوں کو، ان کے بچوں کو، کہ استقامت کا کوہ احترام بنے ہوئے ہیں. وہ جھک نہیں رہے، وہ دب نہیں رہے. بار بار ان سے کہا جاتا ہے کہ سرنڈر کر دو، لیکن غزہ کے 23 لاکھ انسانوں اور حماس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ ایک زندہ تحریک ہے. وہ مزاحمت کو اس نے زندہ کیا ہے، لیکن در حقیقت اس نے آئینہ دکھایا ہے پوری امت مسلمہ کو. انہوں نے آئینہ دکھایا ہے مسلم حکمرانوں کو، عرب شیوخ کو، جرنیلوں کو، سپہ سالاروں کو، کہ جو ایک بڑی تعداد میں دنیا میں موجود ہے. اس وقت مسلم دنیا میں 88 لاکھ ریگولر آرمی ہے، میزائل بھی ہیں، بم بھی ہیں. لیکن ہمارے غزہ کے بچے روز شہید ہوتے ہیں. آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ ایک ہفتے کا ڈیٹا لیں، ایک مہینے کا لیں، ایک سال کا لیں، روزانہ کم از کم 80-100 لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، جس میں 50 سے زائد بچے ہوتے ہیں. ناکہ بندی کر دیتے ہیں، بھوک میں مبتلا کر رہے ہیں، قحط میں مبتلا کر رہے ہیں. بدترین طریقے سے اسرائیل وہاں دہشت گردی کر رہا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ اس کا ہاتھ روکا جائے، اس کو طاقتور بنایا جا رہا ہے. اور پھر اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا ہے. الحمدللہ ایران کی پوری قوم متحد ہے، اور انہوں نے جوابی طور پر 8-8 10-10 رکاوٹوں کو عبور کر کے امریکہ کی طاقت، برطانیہ کی طاقت، فرانس کی طاقت، باسنا ہنجار مسلم ممالک کی طاقت، وہ ان کے میزائل روکنا چاہتے ہیں. لیکن وہ میزائل تل ابیب پہنچ رہے ہیں، حیفا پہنچ رہے ہیں. اور ایک میزائل گرتا ہے تو ان کی بے چینی دیکھو. 2.25 سال سے میزائل گر رہے ہیں فلسطینیوں پر اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے یہ کمزور وکٹ پر کھیل رہے ہیں. ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا انشاءاللہ. اس ظلم کو ختم کرنا ہوگا. لیکن ہم مظلوموں کے ترجمان بنیں، ہم غزہ کے لوگوں کے ترجمان بنیں. آپ لوگوں کا یہ کام ہے، نوجوانوں کا، کہ دنیا میں حق اور سچ کی بنیاد پر جو تحریکیں چل رہی ہیں، آپ ڈیجیٹلی ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں. آپ کہیں، آپ بولیں، آپ لکھیں، آپ احتجاج کریں. اور ان ساری یونیورسٹیاں، کولمبیا یونیورسٹی ہو یا ہارورڈ ہو یا آکسفورڈ ہو
یا دنیا میں کسی بھی جگہ پر نوجوان طلبہ و طالبات اس وقت نکلے ہوئے ہیں اور وہ فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو کر ایک طاقت بن جائیں، قوت بن جائیں اور پوری دنیا میں ان سب کو ایکسپوز کر دیں جنہوں نے انسانیت کو پامال کیا ہوا ہے۔ جمہوریت کے مغرب کے یہ دعوے جھوٹ ثابت ہوئے ہیں، بالکل یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی اقوام متحدہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف چلی جائے اور ایک پاور آ کر اس کو ویٹو کر دے؟ اور کس بات کو ویٹو کر دے؟ اس بات کو کہ امن ہونا چاہیے، اس بات کو کہ میزائل نہیں گرنے چاہیے بچوں پہ، اور امریکہ کہے کہ نہیں، مجھے تو بچوں کا خون بہت پسند ہے۔ یہی بات ہے نا عملاً۔ تو جب ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو، یہ امریکی اسٹیٹ ہے اور ڈیپ اسٹیٹ ہے، یہ سب مل کر ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے اور یہ انسانیت کے قاتل ہیں۔ ان کی ذرا ہسٹری تو دیکھیے آپ، خود امریکہ کی ہسٹری، کروڑوں ریڈ انڈین کی لاشوں پہ تو یہ امریکہ بنا ہوا ہے۔ افریقہ سے غلام لا کر تو انہوں نے جنگوں میں جھونکے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ انسانوں کو غلام بنایا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے جمہوریت نواز ہیں، انہیں بادشاہوں کی بادشاہتیں پسند ہیں، ان سے معاہدے کرتے ہیں، ان سے تحفے لیتے ہیں، انہیں ڈکٹیٹرز پسند ہیں، لیکن انہیں وہ جمہوریت پسند نہیں ہے جو ان کی مرضی کے خلاف ہو۔ الجزائر میں 80% ووٹ حاصل کیے تھے اسلامک سالویشن فرنٹ نے 90s میں، اور اس کی حکومت نہیں آنے دی امریکہ نے۔ حماس 2006 میں کلین سویپ کیا تھا اس نے، اس کی حکومت نہیں چلنے دی، لیکن اپنے پسند کے حکمرانوں کو لا کر بٹھاتے ہیں۔ یہ جمہوریت کے نام پر اور انسانیت نام پر دھبا ہے جو پوری دنیا پہ اس وقت براجمان ہے۔ خود ان کی اپنی جمہوریت کا کیا حال ہے؟ امریکہ میں اس وقت جو الیکشن ہوا تھا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیتے ہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ امن کا نام لے کر آیا تھا کہ میں امن دنیا میں قائم کروں گا، میں یوکرین کی جنگ بند کراؤں گا، میں جو ہوں وہ مشرق وسطیٰ میں اور یہ جو مڈل ایسٹ جسے آپ کہتے ہیں اس میں امن قائم کر دوں گا، فلسطین کی جنگ بند ہو جائے گی، اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹرمپ کی اس پوری الیکشن کیمپین میں بڑے بڑے لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ $277 ملین ایلن مسک نے لگائے، اور جس دن اناؤنس ہوا ہے اور اس کے 1 مہینے بعد $120 بلین اس کی ویلتھ میں اضافہ ہو گیا، ان پالیسیز کی وجہ سے جو اس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے اپنی مرضی کی بنوائی۔ زکربرگ کی ویلتھ میں $90 بلین کا اضافہ ہوا۔ ایک آدھ اور جو بڑے بڑے ان کے لوگ ہیں، ان کی کسی کے $90 بلین، کسی کے $67 بلین، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انویسٹ کیا تھا اس الیکشن میں۔ اسے جمہوریت کہتے ہیں یہ۔ اور اس وقت بھی جو صورتحال ہے دنیا میں، جو سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے، 1% لوگوں کے پاس 95% لوگوں کی ویلتھ ہے۔ یہ کتنی بڑی تفریق ہے، یہ دنیا اس طرح نہیں چل سکتی۔ 2020 سے لے کر اب تک 5 بلین لوگوں کی ویلتھ میں کمی ہوئی ہے، اور چند لوگوں کی ویلتھ میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ ان کو آف شور کمپنیاں ملی ہوئی ہیں، بڑے بڑے بلینئرز کو۔ 150 امریکی بلینئرز نے $2 بلین کی انویسٹمنٹ کی ٹرمپ کے الیکشن میں، اور اس کے بعد، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جو کمپنیاں تھیں ہتھیاروں والی کمپنیاں، انہوں نے بھی $38-40 ملین لگائے۔ اور جو امریکہ کی اس وقت صنعت ہے ہتھیاروں کی، امریکہ کی اکانومی وار اکانومی ہے، دنیا میں خون بہتا ہے تو امریکہ پلتا ہے، دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں تو امریکہ ترقی کرتا ہے، دنیا میں امن ہو جائے گا تو امریکہ دھڑام سے گر جائے گا، اس لیے کہ $38 ٹریلین کا مقروض ہے، وہ 38,000 بلین کا وہ مقروض ہے۔ تو اس لیے جو $1 ٹریلین کی ان کی ملٹری بجٹ ہے، اس بجٹ کو وہ کنزیوم کرتے ہیں دنیا بھر میں جنگیں پھیلا کر۔ تو ان کا مکروہ چہرہ اس پہ سے اب نقاب اس لیے الٹ رہا ہے کہ اب دنیا بھر میں ڈیجیٹل ایمبیسڈر پیدا ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے بھی یہ ڈیجیٹل ایمبیسڈر انشاءاللہ تعالی دنیا کے سارے ظالموں کو اور ان مکروہ چہروں کو بے نقاب کرنے میں اپنا کردار ادا کر دیں گے۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے نہیں تیار؟
اس لیے ان نوجوانوں کے اس پورے سمٹ میں ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم دنیا بھر کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ایران کے ساتھ ہیں, ہم غزہ کے ساتھ ہیں, ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں, اور اگر کوئی غیر مسلم جگہ پر بھی, ممالک میں بھی یہ ظالم طاقتیں حملہ آور ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. ہم انسانیت کے ساتھ ہیں. You are the ambassador of humanity of Pakistan. You are the ambassador for the people of Pakistan, especially the youth, the most vibrant power of Pakistan, inshallah ta'ala. آپ ہیں, آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کام. اس لیے جہاں تک بین الاقوامی حالات کا تعلق ہے, یہ نظام جو سرمایہ دارانہ نظام ہے, یہ انسانیت کو ڈیلیور تو نہیں کر رہا. یہ چند لوگوں پر چند لوگوں کی اجارہ داری ہے, چند قوموں پر دوسری قوموں کی بالادستی کا نظام ہے. اس میں انسانیت کے لیے بہت کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے وہ محض ریچولز کا نام نہیں ہے. ہمارا یہ دین ایک نظام رکھتا ہے, عدل اور انصاف کا نظام. ایسا نظام جو تمام انسانوں کو دنیا میں ایک نظر سے دیکھتا ہے. سہولت پہنچانی ہو تو نہیں دیکھے گا کہ مسلمان کو پہنچا رہے ہیں کہ غیر مسلم کو پہنچا رہے ہیں. یہ صحیح ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ اس کے سایہ عاطفت میں پناہ لیں, اللہ کی بندگی کو قبول کریں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سسٹم عطا کیا ہے, وہ اگر سسٹم ہماری اپنی جگہوں پر قائم ہو جائے تو وہ رول ماڈل بن جائے گا. وہ زبردست طریقے سے پھر ہم پوری انسانیت کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے, پہلے الیکٹرانک میڈیا تک کی بات یہ تھی کہ امریکہ یا اس سے ملتی جلتی طاقتیں پروپیگنڈا کرتی تھیں اور اپنے لوگوں کو سب سے زیادہ بیوقوف بناتے تھے, خوف میں رکھتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ دیکھیں عراق کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہیں. یہ ہمیں خوف دلاتے تھے کہ دیکھو یہ دہشت گرد لوگ ہیں کہ جو افغانستان کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں, پوری دنیا کا امن تباہ کر رہے ہیں. لوگ خوف میں آ کر کہتے تھے کہ آپ کریں اقدامات. پھر یہ جنگیں کرتے تھے, پھر یہ لاکھوں انسانوں کو قتل کرتے تھے. یعنی عراق میں تو یہ تماشا ہوا کہ پوری دنیا کی طاغوتی طاقتیں جمع ہو گئیں اور انہوں نے عراق پر حملہ کیا ایک جھوٹ کی بنیاد پر, جس میں کہا گیا کہ ہاں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے, اور کچھ بھی نہیں ملا. کچھ بھی نہیں ملا. جھوٹ کی بنیاد پہ لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا. پابندیاں لگا دی, بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں پہ پابندی لگا دی, دودھ پہ پابندی لگا دی, دواؤں پہ پابندی لگا دی, اور پورا عراق تباہ کر کے رکھ دیا. سارے وسائل لوٹ لیے ان لوگوں نے, سارا تیل اٹھا کر لے گئے. ان کی بڑی بڑی کمپنیاں بلینئر بنتی چلی گئیں اور ہمارا خون یہ نچوڑتے چلے گئے. جھوٹ بول کر انہوں نے یہ کام کیا. انہوں نے افغانستان کے ساتھ کیا سلوک کیا, اس سے پہلے یہ ویتنام میں کیا کر چکے ہیں, اس سے پہلے یہ ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بم پھینک چکا ہے امریکہ. لمحوں میں اس نے لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر ظالم قسم کے لوگ ہیں, اور یہ انسانیت کو کس طرح سے تاراج کرتے ہیں. جھوٹ کی بنیاد پر چلتے رہے, اور ان کے بڑے بڑے دانشور آرٹیکلز لکھ کر بے وقوف بناتے رہے. رپورٹنگ بی بی سی اور سی این این اور فاکس نیوز کرتے رہے. چار چھ چیزیں صحیح بیان کرو اور پھر ایک غلط بیچ میں ڈال دو, اپنی کریڈیبلٹی بناؤ اور لوگوں کو بے وقوف بناؤ. یہ پورے میڈیا پہ انہوں نے اپنی گرفت رکھی تھی. پھر ظاہر ہے کہ چونکہ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے تو سوشل میڈیا بھی انہی کا ایک ٹول تھا, لیکن یہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ دو دھاری ٹول ثابت ہوا ان کے لیے. جہاں انہوں نے اس سے اپنا فائدہ اٹھایا, وہیں مظلوموں کی آواز بھی پوری دنیا تک پہنچنا شروع ہو گئی. اور اس مرتبہ یہ ہوا کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے, اور اسے جنگ کیا کہتے ہیں, یہ تو اٹیکس کرتا ہے, سویلین کو مارتا ہے اسرائیل. اس کے حوالے سے پوری دنیا میں سوشل میڈیا نے ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ کردار ادا کیا, اور پوری دنیا میں, خود امریکہ میں, یورپ میں, آسٹریلیا میں, افریقہ میں, ایشیا میں, سب جگہ لوگ کنیکٹ ہوتے چلے گئے. اور اس وقت یہ جو خون دیا ہے 55,000 کی تعداد میں, تو وہ ہے کہ جو نمبرز جاری ہو چکے ہیں, پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہیں, ملبے تلے دبے ہوئے ہیں فلسطین میں. اس خون کی برکت سے یہ ہوا ہے کہ پوری دنیا میں اسرائیل جس طرح ایکسپوز ہوا ہے اس سے پہلے کبھی بھی ایکسپوز نہیں ہوا تھا. یہ جو زائنسٹ ہیں, یہ جس طرح سے انہوں نے جھوٹ بولا ہوا تھا, ہولوکاسٹ پہ بات نہیں ہو سکتی, جو نمبر ہم نے دے دیا 6 ملین وہی ہوگا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. پہلی مرتبہ لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا, اور یہ سوال
پوری دنیا کے دیہاتوں اور شہروں اور قصبوں اور سب جگہ اور یونیورسٹیوں میں پہنچ رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اور جتنا اسرائیل کو گالیاں پڑتی ہیں در حقیقت وہ امریکہ کو پڑتی ہیں، اس لیے کہ اصل سرپرست تو امریکہ ہے اور وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے سینیریو کو، جس میں یہ پوری ریجن کی بھی اب ایک نئی تقسیم کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، لیکن انشاءاللہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ اپنی تدبیر چالیں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی چال چلے گا اور انشاءاللہ ان لوگوں کو شکست ہوگی۔ ہم اپنے اپنے محاذ پر ڈٹے رہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد آئیے ہم پاکستان کے حالات پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں 78 سال ہو گئے ہیں۔ 78 سال میں ایک مخصوص قسم کا طبقہ ہے جو پاکستان پر رول کرتا ہے۔ اس میں آپ کو فوج کے جنرل ملیں گے، اس میں آپ کو وڈیرے اور جاگیردار ملیں گے، اس میں آپ کو بڑے بڑے وہ سرمایہ دار ملیں گے جو لوگوں کا خون چوستے ہیں، جو خود صنعتوں کو فروغ نہیں دیتے ہیں، مخصوص قسم کا کاروبار چلانا چاہتے ہیں، جو زراعت کو آگے نہیں بڑھاتے لیکن زراعت پر اپنا جاگیردارانہ قبضہ برقرار رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے جاگیردار پاکستان میں سینکڑوں مربع زمین رکھنے والے 1 روپیہ ٹیکس، انکم ٹیکس نہیں دیتے، اور جو سیلریڈ کلاس ہے اس نے 500 ارب روپیہ ٹیکس جمع کرایا ہے پچھلے ایک فائنینشیل فسکل ایئر میں، اور جاگیرداروں نے سب ملا کر، بڑے بڑے تاشتار، چھوٹے کی بات نہیں ہو رہی، بڑے بڑے جاگیرداروں نے 4-5 ارب روپے دیے، اور تنخواہ داروں نے 500 ارب دیے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں، لیکن پارٹیوں میں کس کی اجارہ داری؟ انہی جاگیرداروں کی، انہی وڈیروں کی، انہی خانوں کی، انہی سرداروں کی۔ اسٹیبلشمنٹ سے کن کی سودے بازی ہوتی ہے؟ انہی خانوں، انہی سرداروں، جونیئر پارٹنر کے طور پر کام کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور پھر ہمارے کلیجے پر مونگ ڈلتے ہیں۔ ابھی آپ نے پرسوں سنا کہ چینی کی امپورٹ کی اجازت دے دی حکومت نے، کچھ عرصہ پہلے حکومت نے چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ ایکسپورٹ میں بھی کک بیک لیتے ہیں، یہ امپورٹ میں بھی کک بیک لیتے ہیں، اور جب گنا لگتا ہے تو یہ کسان کو گنے کا پراپر ریٹ نہیں دیتے، اور چند لوگ جن کی شوگر ملیں ہوتی ہیں وہی حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں اور وہی ہمارا خون چوستے ہیں۔ یہ کیسا ملک ہے جس میں زراعت، یہ زرعی ملک ہے۔ 6% گروتھ پچھلے سال بدترین حالات میں ہوئی تھی، اس مرتبہ 0.5% گروتھ ہوئی ہے صرف زراعت میں۔ یہ اکانومی گرو کر رہی ہے۔ یہ جھوٹی باتیں جو ہم سے کی جاتی ہیں، یہ نمبرز لے کے ہمیں بے وقوف بناتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ایجوکیشن پہ پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ چاروں صوبوں کے، اگر آپ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے اور وفاق کا بھی چھوٹا سا حصہ ہے، ان سب کے بجٹ ملا لیں، 811 ارب روپے پنجاب، کچھ 600 ارب روپے کے قریب سندھ، پھر 300 سے زیادہ ارب روپے کے پی، اور پھر تقریباً 60-70 ارب روپے بلوچستان، ان سب کو جمع کریں 2000 ارب روپے ہیں۔ 2000 ارب روپے کا حال یہ ہے کہ یہ قوم کے بچوں پر نہیں لگ رہے۔ 2 کروڑ 62 لاکھ تو 2 سال پہلے کے نمبر ہیں۔ بچے ایسے ہیں جن کے اسکول میں ہونا چاہیے لیکن وہ آؤٹ آف اسکول ہیں۔ 2 کروڑ 62 لاکھ، اور پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے ایجوکیشن کی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، اور یہ ایمرجنسی نافذ کر کے وفاق کے بجٹ کو مزید کم کر دیا ایجوکیشن کی۔ اور یہ ایجوکیشن میں جو ایمرجنسی لگائی ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جو بمشکل پرائمری کے بعد مڈل اور مڈل کے بعد ہائی اسکول میں جاتے ہیں، اس کے بعد جو لوگ کالجوں میں پہنچ رہے ہیں، جو ان کی تعداد ہے وہ 5-7% لوگ ہیں جو کالجوں میں جا پا رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جس قوم کے بچوں کے لیے تعلیم کے مواقع ہی موجود نہیں ہوں گے، خود اسکول کی ایجوکیشن جو سرکاری اسکول ہے اسے تباہ کر دو، پہلے تباہ کرو پھر کہو کہ اس کو ہم آؤٹ سورس کر دیتے ہیں۔ صرف پنجاب میں 15,000 اسکولوں کو آؤٹ سورس کر دیا انہوں نے۔ کیوں بھائی؟ تمہارے والد محترم کے اسکول ہیں، جس کو چاہو گے دے دو گے۔ جو تم قوم سے ٹیکسوں کا پیسہ لیتے ہو اس پہ گورننس کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ جب تم اسکول نہیں چلا سکتے، اسپتال نہیں چلا سکتے، بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں چلا سکتے، تو ہمارے سروں پر کیوں مسلط ہوتے ہو فارم 47 کی بنیاد پر؟ جان چھوڑو اور گھر جاؤ۔ لیکن ان کو مسلط کر کے رکھا جاتا ہے ایسے لوگوں کو، اور یہ ہمارے بچوں سے تعلیم کا حق چھینتے ہیں۔ کالجوں میں تمام کالجز ملا کر 22-23 لاکھ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں۔ یونیورسٹیاں سب ملا لیں، کالج سے لے کر یونیورسٹی تک، یہ 55-57 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں، اور جو لوگ یہ ڈگری حاصل بھی کر لیتے ہیں ان کو جاب نہیں ملتی ہے۔ اب آپ مجھے ڈراپ آؤٹ دیکھیے، 5 کروڑ سے چلتا ہے معاملہ،
اور 57 لاکھ تک پہنچتا ہے، بلکہ 22-23 لاکھ تک پہنچتا ہے یونیورسٹیوں میں. اور ان یونیورسٹیوں میں جو حالات بنا دیے انہوں نے، سرکار کی بھی اور پرائیویٹ تو عام غریب آدمی تو خیر سوچ بھی نہیں سکتا، مڈل کلاس بھی کہاں جائے. خود سرکار کی ایجوکیشن حاصل کرنا مڈل کلاس کے لیے مشکل ہو رہا ہے. اب اس میں لوگ چاہتے ہیں وہ آئی ٹی میں پڑھیں، کیونکہ اس کے بغیر گزارا کیسے ہوگا، دنیا میں آگے کیسے بڑھیں گے. $3 بلین کی ایکسپورٹ کر کے ہم کہاں جا کر کھڑے ہوں گے. اور جب لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے راستہ نہیں ہے. کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو 1 لاکھ روپے سے کم پر سیمسٹر آئی ٹی کے کسی بھی پروگرام کی فیس نہ لیتا ہو، سرکاری بھی اور پرائیویٹ میں تو جتنا بس بڑھاتے چلے جاؤ. تو مجھے بتائیں کہ پاکستان میں 44% لوگ اب غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. پاکستان میں 2.62 کروڑ بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں. نوجوانوں، یہ ٹائم بم ہے پاکستان کے لیے. یہ کیا کریں گے؟ ان کو منشیات میں لگاؤ گے تم، ان کے ہاتھ میں ہتھیار پکڑاؤ گے، انہیں دہشت گرد بناؤ گے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان 2.62 کروڑ بچوں، یہ بھی پاکستانی قوم کے بچے ہیں، ان کو تعلیم صرف اس بنیاد پہ ملے گی کہ یہ تعلیم خرید سکتے ہیں کہ نہیں خرید سکتے. یہ بھٹوں میں کام کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے بھٹے بند کر دیے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ بچے کام کر رہے ہیں، عورتیں کام کر رہی ہیں، اینٹیں ڈھوتے ہیں یہ لوگ اور چند لوگوں کو خوش کرتے ہیں. اس لیے یہ پورا ظلم کا نظام ہے، اور اس پورے ظلم کے نظام میں جو لوگ بھی اس پورے طبقے کو ہم پر مسلط کرتے ہیں وہ قومی مجرم ہیں. وہ قومی مجرم ہیں جنہوں نے یہ فارم 47 ٹائپ کے جاگیرداروں اور وڈیروں کو ہمارے سر پر مسلط کیا ہے. تو ان حالات میں آپ کو اس شعور کو پروان چڑھانا ہے کہ ہمارے حق حکمرانی عوام کا حق ہے. حق حکمرانی اس کا حق ہے کہ جو اپنی رائے سے کسی کو لانا چاہتا ہے. یہ چند لوگوں کا حق نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی سے لوگوں کو مسلط کر دیں ہم پر. یہ ریاست کا مطلب عوام ہوتے ہیں. ریاست کا مطلب فوج کا جرنیل نہیں ہوتا. ریاست کا مطلب ISI نہیں ہوتی. ریاست کا مطلب مسلم لیگ نون PTI اور پیپلز پارٹی نہیں ہوتی. عدلیہ نہیں ہوتی. پاکستان کی ریاست کا مطلب پاکستان کے عوام ہے. عوام کی مرضی کے مطابق اقتدار منتقل ہونا چاہیے. اس لیے یہ چیلنج ہے ہمارے لیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو تعلیم کے آپ لوگ وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جنہیں تعلیم مل گئی ہے، لیکن پاکستان کے کتنے لوگوں کو تعلیم نہیں ملتی ہے. تو اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ایمبیسڈر بنیں تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہم خود کر سکتے ہیں وہ کریں، اور الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. آپ نے بنو قابل کا ایک پروگرام بنایا ہے اور اس کو چلایا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب نمبرز کتنے ہو گئے ہیں مجھے نوید بھائی بتائیں گے. لاکھوں میں چلے گئے ہیں کہ جن کی رجسٹریشن بھی ہے، جو پڑھ بھی رہے ہیں، اور میرے خیال ہے 60-70 ہزار بچے پاس آؤٹ بھی ہو چکے ہیں. تو یہ فری اسکالرشپ پروگرام کے تحت ہم آئی ٹی کی ایجوکیشن دے رہے ہیں. لیکن ہم یہ کتنا کر سکتے ہیں؟ ہم 10 لاکھ لوگوں کو 2 سال میں پڑھائیں گے انشاءاللہ. جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے. لیکن ریاست ہے، ریاست جو ہم سے ٹیکس لیتی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ہماری قوم کے غریبوں کو اور مڈل کلاس لوگوں کے لیے تعلیم کے مواقع پیدا کرے. اور کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ اسکول ایجوکیشن تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے فری کی ہوئی ہے، لیکن پرائیویٹ اداروں میں تو ظاہر ہے جب سرکار میں آپ تعلیم اچھی نہیں دو گے، لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے. پرائیویٹ سیکٹر کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ ان کو بھی فیس وصول کریں گے تو وہ تعلیم دیں گے، ورنہ ٹیچرز کی تنخواہ کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ تو پورے سسٹم کا مسئلہ ہے. لیکن اس کے باوجود جو لوگ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں چلے جاتے ہیں، اگر یہ کالجوں سے لے کر یونیورسٹیوں تک ان 57-60 لاکھ بچوں کی 100% فری اسکالرشپ کر دیں تو بھی پاکستان کی معیشت پہ سب ملا کر بھی 500-600 ارب روپے سے زیادہ نہیں آئے گا. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ IPPs کو پاکستان نے لاسٹ فسکل ایئر میں 2000 ارب روپے اس بجلی کی پیمنٹ کی تھی جو بنی ہی نہیں تھی، کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر. 2000 ارب روپے چند لوگوں کو دے دیے تمہارے جعلی معاہدوں کی وجہ سے. تم 500-600 ارب روپے قوم کے بچوں پہ نہیں لگا سکتے. مزید 500-600 ارب لگاؤ تو کتنے غریب اور کتنے مڈل کلاس لوگ آگے بڑھیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. قوم کے بچوں کو، قوم کے نوجوانوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا استحصال ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی تعلیم کا مطلب اچھی فیس ہے، اچھے پیسے ہیں.
مسلمانوں کی 1400 سال کی ہسٹری میں تعلیم کبھی کموڈیٹی نہیں بنی تھی. یہ تجارت نہیں ہوتی، یہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کا. یہ وقت کی بنیاد پر چیزیں چلا کرتی تھیں. یہ تجارت کب سے ہو گئی؟ اور اس تجارت کے نتیجے میں اور اس تاجرانہ ذہن کے نتیجے میں تعلیم کے دروازے عام لوگوں کے اوپر بند ہوتے چلے گئے. پہلے صرف غریب روتا تھا، متوسط طبقے کے لوگ پریشان ہیں. جس کے 3-4 بچے ہیں وہ اسکول میں کتنی فیس ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا تو پڑھیں گے نہیں بچے ٹھیک طریقے سے. تو اس شعور کو کون پیدا کرے گا؟ اس کے لیے کون لڑے گا؟ کون ان کے جبڑوں میں سے ہاتھ ڈال کر اپنے قوم کا حق لے گا، ان غریبوں کا حق لے گا؟ آپ کو ایمبیسیڈر بننا پڑے گا، آپ کو ڈیجیٹل ایمبیسیڈر بننا پڑے گا، اور آپ کو سڑک پر آ کر ان لوگوں کا مطالبہ کرنا پڑے گا. ایک جیسی تعلیم ہونی چاہیے. سب کیٹیگرائز نہیں کریں آپ، غریب کے لیے الگ، امیر کے لیے الگ، اس سے زیادہ امیر کے لیے الگ. مواقع سب کو فراہم کریں، پھر جو جتنا آگے بڑھ جائے، غریب ہو یا امیر ہو یا مڈل کلاس ہو. یہی ہمارا نظام ہے، ہونا چاہیے. تو تعلیم کے حق کے لیے یہ خیرات نہیں ہے، یہ حق ہے، اور اس حق کے لیے ایک پولیٹیکل موومنٹ پیدا کرنا، شعور پیدا کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو یہ پاور سیکٹر میں جو کچھ انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ آئی پی پیز کو انہوں نے 2000 ارب روپے دیے تھے. آپ نے جد و جہد کی، دھرنے دیے، احتجاج کیا، ایگریمنٹ کیا، بلاخر انہوں نے کچھ آئی پی پیز سے نیگوشیٹ کیا، ری نیگوشیٹ کیا، اور کچھ نہ کچھ فرق پڑا. لیکن یہ کچھ نہ کچھ فرق سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ بجلی کے بل میں ٹیرف میں کمی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے ٹیکس ختم ہونے چاہیے. یہ بھی ایک قومی مطالبہ بننا چاہیے. یہ قوم کی خدمت ہے کہ یہ مطالبہ بنے. اس کے نتیجے میں انڈسٹری آگے بڑھے گی، اس کے نتیجے میں عام آدمی کو ریلیف ملے گا. تو یہ بھی ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے کہ اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور ایک تحرک پوری قوم میں پیدا کریں گے انشاءاللہ. پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ کی بنیادی سہولتیں لوگوں کو حاصل نہیں ہیں. میں اس کی اب تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا کہ کتنا ظلم اس میدان میں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. لوگ تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دے دیتے ہیں، اور بڑے بڑے شہروں میں ٹرشری کیئر کے ہاسپٹل موجود نہیں ہوتے. سندھ کو تو آپ چھوڑ دیں کہ کیا بیڑا غرق وہاں پر ہے، اور بلوچستان میں خود میں پنجاب اور کے پی کی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر بھی لوگوں کو سہولتیں نہیں ملتی ہیں، اور بجٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا ہے. تو اس کے لیے بھی ظاہر ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک مجموعی طور پر نوجوانوں کو امید اور یقین سے ہمکنار کرنا. ان سب باتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ملک سے مایوس ہو جائیں. اس ملک نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ ملک بڑی تمناؤں کے ساتھ بنا تھا. اس ملک کی خاطر لوگوں نے قربانیاں دی تھیں. ان سے پوچھو جو ہجرت کر کے آئے تھے. آپ یہاں پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ یہاں موجود ہیں، آپ ان خاندانوں سے پوچھیں جو مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے یہاں پر پہنچے تھے. یہاں جو لوگ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں سے آئے، ان سے پوچھیں کہ یو پی سے، سی پی سے اور بہار سے، کہ جو پہلے مشرقی پاکستان پہنچے، وہاں قتل عام ہوا، اور پھر اس کے بعد یہاں پہنچے، وہاں جو قتل عام ہوا، یہ پاکستان کی قیمت کیا ہے؟ میں نے ابھی پچھلے دنوں الطاف حسن قریشی صاحب کی کتاب پڑھی. اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ وہ جس خاندان کے ساتھ آئے تھے ہجرت کر کے، تو جو ٹرین پہنچی تھی اس کی آدھی بوگیاں ایسی تھیں کہ جس میں سے خون رس رہا تھا، اس میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں. یہ اس قیمت پر پاکستان بنا ہے. یہ پاکستان ان چند لوگوں کا پاکستان نہیں ہے کہ ہم ان کی وجہ سے اس سے مایوس ہو جائیں. ہمیں اپنے ملک کو واقعی اس پورے طبقے سے، حکمران طبقے سے، ان سے آزاد کرا کے وہ پاکستان بنانا ہے جس کے خاطر لوگوں نے قربانیاں دی تھیں. وہ دو قومی نظریہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے، اپنی آزادی سے جو ہے وہ زندگی گزاریں گے. اور پاکستان کی قوم ہر اہم موقع پر اس یکجہتی کا اظہار کرتی ہے، لیکن ایک طویل جد و جہد ہے جسے آپ کو کرنا پڑے گا. اس لیے یہ پاکستان ہمارا پاکستان ہے. یہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، کسی فوج کا نہیں ہے، کسی ادارے کا نہیں ہے. یہ ہم سب کا پاکستان ہے، اور یہ جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس مقصد کے خاطر ہی ہمیں اس کے لیے قربانی بھی دینی ہے اور اس پر لے کر آنا انشاءاللہ تعالی. یہ اس پاکستان میں آگے بڑھنے کی پوری صلاحیت موجود ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک سروے ہوا جس میں نوجوانوں سے پوچھا گیا پاکستان کی خوبیاں کون سی ہیں، تو لوگوں نے بتایا، یعنی جو چیز انہیں پاکستان کی پسند ہے، حالانکہ عمومی طور پر لوگ ذرا دوسری طرح سوچ رہے ہوتے ہیں، انہیں پاکستان کا اسلام پسند ہے. کمزوری عمل میں ہوتی ہے، لیکن یہ خوبی ہے کہ یہاں پر
اسلام کے حوالے سے چیزیں کر سکتے ہیں آپ. دوسری چیز انہیں پسند ہے پاکستان کا ٹورزم، پاکستان کے پہاڑ، پاکستان کے کھیت کھلیان، پھر پاکستان کا کلچر پسند ہے. پھر یہی نوجوان ہیں جن کی بہت ساری خرابیاں گنوائی جاتی ہیں، لیکن یہ وہ نوجوان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا فیملی سسٹم پسند ہے. 50% سے زیادہ نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے بتایا کہ ہم شام رات کا کھانا اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کھاتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی خوبصورتی ہے کہ آپ اپنی فیملی سسٹم کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جڑے رہیں. اور یہ ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ ہے دنیا میں. یہ جو ویسٹ ہے، اس ویسٹ کا ایک پرابلم ہے، ان کی ترقی مٹیریل ترقی تو بہت ہوئی ہے اور انہوں نے بہت ایڈوانسمنٹ کی ہے، لیکن یہ اس حلاوت سے خالی ہے ان کا پورا نظام بائی اینڈ لارج، کہ جس میں خاندان کیا ہوتا ہے، بہن بھائی کیا ہوتے ہیں، ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وابستگی کیا ہوتی ہے، دادا دادی نانا نانی، ان کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے، بچوں پہ کیسے شفقت کی جاتی ہے، کیسے سب مل کر جو ہے وہ زندگی کا جو ہے پہیہ چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نظام دیا ہوا ہے، اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے. تو پاکستان کو یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت بڑی قیمت ہے، جو آپ بہت بڑی چیز ہے جو آپ کو میسر ہے الحمدللہ. تو ان نوجوانوں کو ان سب چیزوں کی قدر کرنی چاہیے. پھر پاکستان تو ہے ہی نوجوانوں کا پاکستان، یوتھ کا پاکستان. 80% لوگ 25 کروڑ میں سے یعنی 20 کروڑ ایسے ہیں کہ جو 40 سال تک کی عمر کے ہیں، اور 30 سال تک کی عمر کے بھی یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 65-64% ہیں. تو یہ تو نوجوانوں کا پاکستان ہے، صلاحیت ہے ان میں. اور اب اس دور میں تو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی زبردست قسم کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہ صلاحیتیں پاکستان کے لیے لگنی چاہیے، اسلام کے لیے لگنی چاہیے. اسلام کے نظام کو سمجھیں، سمجھ کر اس کو آگے بڑھائیں. مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی ریڈ مودودی کے نام سے جو ایپ بنائی گئی ہے اس کا بھی جو ہے وہ افتتاح کیا جا رہا ہے. یہ ہے مولانا مودودی جنہوں نے پوری دنیا میں لوگوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اسلام محض مراسم عبودیت کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو بات ختم ہو گئی. اسلام ایک نظام کا نام ہے، اس کا معاشی نظام ہے، اس کا سیاسی نظام ہے، اس کا اخلاقی نظام ہے، اس کا عدالتی نظام ہے، اور یہی انسانیت کو فلاح دے سکتا ہے. اس مولانا مودودی کی ریڈ مودودی ایپ بنے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی پھیلائیں گے اور اس کے بھی ایمبیسیڈر بنیں گے. تو اس لیے اسلام کے اوپر فخر کیجئے، پاکستان پر فخر کیجئے اور اپنی فیملی ویلیوز پر فخر کیجئے. کبھی بھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھیں کہ ہم کمتر ہیں. ہاں، بحیثیت مجموعی یہ امت کمزور ہو چکی ہے. بحیثیت مجموعی وہ حکمران طبقہ پوری امت میں ہماری امنگوں کا ترجمان نہیں ہے. اس میں ہمارے اعمال بھی شامل ہیں کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں اور اس کے خلاف متحرک نہیں ہوتے، مزاحمت نہیں کرتے، لیکن بجائے اس کے کہ ہم ٹوٹتے رہیں، ہمیں اپنے اس نظام کو ان لوگوں سے آزاد کرنا ہوگا انشاءاللہ. تو پاکستان آپ کا پاکستان ہے، آپ اس کے لیے آگے بڑھیں. پوری دنیا میں انشاءاللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور دے گا. ابھی پچھلے دنوں تو ہم بہت پیچھے کی طرف تھے نا، لیکن یہ 2-4-5 دن کی جنگ ہوئی، اس جنگ نے ہی پاکستان کو ایک بڑا مقام دے دیا ہے. اب یہ مقام مل گیا ہے تو میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی قوم کی وجہ سے آپ کو یہ مقام ملا ہے، پاکستان کے عوام کی قربانیاں اور پاکستان کے سپاہیوں کی قربانیوں کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے. اس مقام کو آپ نوبل پرائز کا اعلان اور اس کی سفارش کر کے ضائع نہ کریں. یہ بہت قومی وقار سے کمتر چیز ہے جس کا اعلان پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے کہ ہم ٹرمپ کو نوبل انعام. کون سا ٹرمپ جو اسرائیل کی دہشت گردی میں اس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ وہ ٹرمپ جو یوکرین کی جنگ ختم نہیں کرا سکا ہے؟ وہ ٹرمپ جس نے جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر آج ہی ایران کے اوپر بمباری کی ہے؟ وہ ٹرمپ کی جو اپنی آرم انڈسٹری ہے اس کو بڑھانے کے لیے سارے اقدامات کر رہا ہے؟ ایک نمبر کا جھوٹا کاروباری ذہنیت کا آدمی. اس کو غزہ کے بچے تڑپتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن اس کو غزہ کی وہ جگہ نظر آتی ہے کہ یہ ساحل سمندر ہے اور یہاں پر بلڈنگیں بہت اچھی بک جائیں گی. یہ ریئل اسٹیٹ کا مائنڈ سیٹ رکھنے والا ٹرمپ، تم اس کے غلام ہو سکتے ہو، پاکستان کی قوم ٹرمپ کی غلام نہیں ہے، کسی صورت میں یہ قبول نہیں ہے. یہ انجمن غلامان امریکہ ہے. آپ پارٹیوں کو دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے سفارش کر رہے ہیں تو پاکستان کی اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپوزیشن کا کام تو اپوزیشن کرنا ہوتا ہے اور کرتی بھی بہت زوردار ہے، لیکن اپوزیشن کو صاف کیوں سن گیا ہے؟ وہ امریکہ کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ تو یہ ایک باری لینے کی بات ہے
کہ کون امریکہ کی آشیرواد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے, کس کو ملاقات کا وقت مل جائے, بس اسی لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, اسی کا انتظار کرتے ہیں. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ٹرمپ نے تو امن کے نام پر ووٹ مانگے تھے. پاکستانیوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو ٹرمپ کو جتوایا ہے تاکہ ہمیں جو ہے وہ سہولتیں مل جائیں گی, اور مسلمانوں نے بھی ٹرمپ کو کہا کہ یہ فلسطین کا مسئلہ حل کرا دیں گے. لیکن امت مسلمہ کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. امریکہ سے کبھی آپ خیر کی امید مت رکھیں. ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو, کلنٹن ہو یا بش ہو, ایک ہی کردار ہے ان کے کہ یہ انسانیت دشمن ہے, یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. اور یہ کوشش کر رہا ہے ٹرمپ اور اسرائیل کے کسی طرح سے ایک مرتبہ پھر صہیونیت کو تو انہوں نے پروموٹ کیا ہے, اب یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے صلیبیت کو بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کو جمع کریں. لیکن اب زمانہ آگے بڑھ چکا ہے. اب پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. انشاءاللہ خود مغرب میں سے آوازیں نکلیں گی اور تمہارے ان عزائم کو خاک میں ملا دیں گی. لیکن میں مسلمان قوم سے یہ کہتا ہوں کہ وہ دھوکے میں نہ آئیں. امریکہ کسی کا دوست نہیں, وہ دوستوں کا دوست نہیں ہے, تو پھر وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی اس پوری ہسٹری پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. ہاں, ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی سالمیت, اپنے وقار اور اپنی خود مختاری, اس کا سودا کیے بغیر ہم سب سے بات کر سکتے ہیں, ہم چائنا سے بھی بات کر سکتے ہیں, ہم امریکہ سے بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن غلامانہ ذہنیت کے ساتھ صرف اپنے خاندان کے لوگوں کو امریکہ میں سیٹل کرنے کے لیے جو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, یہ لائن نہیں لگنی چاہیے. اس پر نظر رکھیں آپ لوگ اور دیکھیں کہ کوئی ہمیں ایک مرتبہ پھر فروخت نہ کر دے. بہت بک چکے ہم, اب ہمیں آزاد ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. امریکہ سے بھی آزاد ہونا ہے اور امریکہ کے غلاموں سے بھی آزاد ہونا ہے انشاءاللہ. میں ایک مرتبہ پھر آپ, یہ ہمارے سلمان شیخ صاحب, ان کی پوری ٹیم یہاں کھڑی ہے, اب سب کا نام کیسے لوں؟ سب نے بہت محنت کی ہے, سب نے بہت کام کیا ہے, لیکن یہ کام کا آغاز ہے. یہ پروگرام برائے پروگرام نہیں ہے, یہ سمٹ برائے سمٹ نہیں ہے. اب آپ لوگوں کے ذمہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے نوجوانوں تک اس میسج کو پہنچائیں گے, پازیٹیوٹی کو آپ پہنچائیں. میں آپ سے ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ بعض اوقات انگیجمنٹ ہو جاتی ہے اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. چھوٹا موٹا تو چلتا رہتا ہے, نوجوان ہیں تو وہ حق میں بھی بولیں گے, مخالفت بھی کریں گے. لیکن کبھی بھی آپ اپنے وقار اور اپنے معیار سے گری ہوئی کوئی بات نہیں کریں. کوئی آپ کو گالی دے تو آپ جواب میں گالی نہیں دیں گے انشاءاللہ. کوئی آپ کو برا بھلا کہے گا, آپ کی لیڈرشپ کو بھی اگر کوئی گالی دیتا ہے وہ خود ہی رسوا ہوگا, آپ بے فکر رہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کا جواب اس کی زبان میں دیں. آپ اپنے اس معیار کو برقرار رکھیں جو ہمارا معیار ہے, جو ہمارا ترہ امتیاز ہے, اور آپ ایک نئی نارمز دیں نوجوانوں کو. یہ بتائیں کہ اپنے مذاق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, میمز بنانے میں. یہاں موجود تھے, میں دیکھ رہا تھا, وہ وائمن والے بھی آئے ہوئے ہیں, وہ تلا بھی موجود ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے, تو یہ کر رہے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں. لیکن اپنے آپ کو جو ہے ہم نیچے نہیں لائیں گے, اپنے معیار کو کم نہیں کریں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ چاہے کوئی نون لیگ کا سپورٹر ہو یا پی ٹی آئی کا, چاہے کوئی پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہو یا کسی بھی پارٹی کا, یہ پاکستان کے سب نوجوان ہیں, یوتھ ہیں. آپ ان کو اپنے سے دور نہ کریں, اس لیے کہ جو میسج آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. جو جمہوریت آپ کی پارٹی میں وہ کسی پارٹی میں نہیں ہے. آپ اس قابل ہیں کہ آپ اپنے ہر سطح پر الیکشن کرا سکتے ہیں. پاکستان میں کوئی پارٹی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس لیول کا کوئی الیکشن نوجوانوں میں کروا سکے. ایک مرتبہ پی ٹی آئی نے کرایا تھا, اس کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ جس نظریے کے حامل ہیں, نظریہ نہیں ہے لوگوں کے پاس, شخصیت ہے, افراد ہیں, وقتی حالات ہیں. تیرا چور مرد آباد, میرا چور زندہ باد ہے. اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کے منہ میں فیڈر ڈالے تو آپ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ بڑا جمہوریت نواز ہے باجوہ, اور اگر آپ کے خلاف ہو جائے تو آپ کہیں کہ نہیں, اسٹیبلشمنٹ کو تو اڑا کر پھینک دو. تو یہ والی چیز نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کا کام آئین میں لکھا ہوا ہے. ان کا کام سیاست کرنا نہیں ہے, ان کا کام معیشت چلانا نہیں ہے, ان کا کام منرلز کے لیے مائننگ کرنا نہیں ہے, ان کا کام قوم کا دفاع کرنا ہے.
ہماری جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کرنا ہے. جب وہ اصل کام پہ چند دن کے لیے آئے تھے تو پوری قوم ان کے ساتھ ہو گئی تھی، لیکن جب آپ اس کام سے ہٹتے ہیں تو پھر لوگ خلاف ہو جاتے ہیں. تو ہم سلیقے سے، طریقے سے اپنی پوری بات کریں گے، لیکن ہم ایسی صورتحال نہیں پیدا کریں گے جس میں پاکستانی قوم تقسیم ہو جائے اور قوم کو تقسیم کرنے والے متحد ہو کر یہ کام کرتے رہیں. اس لیے میں تمام نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے یہ جو لڑائی جھگڑا ہے اس کو ایک خاص سطح سے نہیں آنے دیں، ایک پازیٹو طریقے سے دلیل کے ذریعے سے اپنی گفتگو کریں. اور جہاں دلیل ختم ہوتی ہے جہالت شروع ہو جاتی ہے، تو یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے تمہارا خطاب آ جائے تو تم انہیں سلام کرو اور آگے نکل جاؤ. تو اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس بہت ہے کرنے کے کام. آپ کو تعلیم پھیلانی ہے، آپ کو صحت کی سہولتیں دلوانی ہیں، آپ کو انٹرنیشنل ایشو. کسی کا مسئلہ غزہ نہیں ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں، کسی کا مسئلہ فلسطین نہیں ہے، سب امریکہ سے ڈرتے ہیں. کسی کا مسئلہ کشمیر نہیں ہے، آپ کو اس محاذ سے بھی کام کرنا ہے. کسی کا مسئلہ تعلیم نہیں ہے. آپ مجھے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کے نام بتائیے کہ جنہوں نے پچھلے 10 سال میں تعلیم کے لیے اپنی جو ہے نا کوئی خاص اسکیم دی ہو، کوئی بات کی ہو، کوئی ترجمانی کی ہو. یہ جو نظام تعلیم تباہ ہوا ہوا اس پر کوئی گفتگو کی ہو؟ نہیں ہے. تو اس لیے یہ کسی کا مسئلہ. آپ کو بہت کام کرنا ہے، آپ کو اخلاق بنانے ہیں، کردار بنانے ہیں، آپ کو تربیت کرنی ہے، آپ کو سنجیدہ مطالعہ کرنا ہے، آپ کو بین الاقوامی حالات کا جائزہ لینا ہے، اور آپ کو لوگوں میں تحرک پیدا کرنا ہے. آپ نے غریبوں کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے. آپ مڈل کلاس لوگوں کے ترجمان بنیں گے انشاءاللہ. آپ کے پاس بہت کام ہے. آپ لڑائی جھگڑا اگر سوشل میڈیا پہ کرتے رہیں گے اپنے کام سے ڈی ٹریک ہو جائیں گے. تو اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں، سب کو ساتھ لے کر چلیں، ایک طاقت بنے، ایک قوت بنے، اس نظام کو بدلیں، حق اور سچ کی بالادستی کے لیے کام کریں. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.